بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مفتی اسحاق نازکی صاحب جو کہ میں نے سنا استاذ حدیث ہیں دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے، انہوں نے مولانا سعد صاحب پر واٹس ایپ پر ایک اعتراض کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت مولانا سعد صاحب کی ایک آڈیو بیان کی کلپ بھی انہوں نے ڈالی ہے سوشل میڈیا پر۔ اس میں مولانا سعد صاحب فرما رہے ہیں اس آڈیو کلپ میں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ سے بڑھ کر ایمان دیا گیا تھا۔ اسی جملے پر جو ہے نازکی صاحب کو اعتراض ہے۔ نازکی صاحب جو ہے اس جملے پر اپنا اعتراض کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں، ان تمام کمزوریوں، خرابیوں اور غفلتوں کے باوجود ہمارا ایمان حضرات صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ رحمان سے بڑھ کر استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ آگے انہوں نے لکھا ہے یہ خالص خانہ ساز اجتہاد 100% غلط نظریہ ہے، حالانکہ یہ طے ہے دنیا بھر کے تمام اولیاء، اقطاب اور ابدال کا مجموعی ایمان ایک صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اکابر علماء کرام اور شورا اعظام کی بروقت رہنمائی کی برکت سے امت کا بہت بڑا طبقہ دعوت کے عنوان سے گمراہی سے بچ گیا اور صحیح نہج پر رہا۔ شورا زندہ باد، حق شورا ہے۔ آگے اپنا انہوں نے نام لکھا ہے محمد اسحاق نازکی قاسمی غفر اللہ۔ اب انسان جو ہے، یہ تو نازکی صاحب کا اعتراض تھا۔ اب میں یہاں پہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے اعتراض دو وجہ سے کرتا ہے، یا تو یہ ہے کہ علم کی کمی ہے اس وجہ سے، یا پھر حسد، بغض اور ضد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب استاد حدیث ہوں گے تو علم کی کمی تو نہیں ہوگی، اور پھر وہ بھی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے اندر پڑھاتے ہوں گے تو پھر علم کی کمی تو ظاہر سی بات نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات ضرور جو ہے اس میں نظر آ رہی ہے کہ بغض، حسد اور اناد ضرور ہے۔ حالانکہ حضرت مولانا سعد صاحب جو ہے جس انداز سے بات بیان کر رہے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ پیش ہی نہیں کی۔ مولانا سعد صاحب اپنی اس آڈیو کے اندر بھی جو کہ انہوں نے کاٹ کے ڈالی ہے، اس کے اندر بھی فرما رہے ہیں ہمیں صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ سے بڑھ کر ایمان دیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیا گیا تھا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ آج کے مسلمان نے اس ایمان کی قدر نہیں کی۔ اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا۔ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ پوچھا صحابہ سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے، ہونا ہی چاہیے۔ عرش کو وہ تھامے ہوئے ہیں، ہمیں تو عرش کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، جنت دوزخ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، ہم بغیر دیکھے اس کو کہ ہے۔ لیکن ملائکہ جو جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو جہنم کے عذاب کو بڑھانے اور جہنم کے عذاب کے سارے نظام پر مسلط ہیں، وہ ملائکہ جو ہر وقت رکوع میں یا سجدے میں یا قومے میں یا قاعدے میں یا جلسے میں ہیں، جو سارے غیبی نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے مقرب مخلوق ملائکہ ہیں۔ فرمایا ان کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، اور ان کا ایسا ایمان ہونے کیا کمال ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کیونکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچ کر عرض کیا کہ پھر تو ایسا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو کہ ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، پھر بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، سارا نظام انہوں نے دیکھا۔ ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو، کیا کمال ہے اس میں؟ انہوں نے سارا غیبی نظام دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آپ کے بعد ہم رہ گئے،
صحابہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے. فرمایا کیوں؟ صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول دیکھ رہے ہیں غزوات میں، اور پھر میں تمہارے درمیان میں ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں. تم مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے وحی بھی آتے ہوئے، مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے غیبی مددوں کے آتے ہوئے، تمہارا ایمان ایسے کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، دیکھو سوچنے کی بات ہے. ملائکہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے دنیا میں اور مجھے بغیر دیکھے صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر میرے دین میں داخل ہوں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ انہوں نے غیبی مددیں اور معجزات دیکھے ہیں، افضل ترین ایمان ان کا ہوگا. اللہ اکبر. پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے. لکھا ہے علماء نے کہ ایمان صحابہ کے بعد آنے والے، صحابہ کے بعد ایمان میں آنے والے مسلمانوں کا ایمان وہ افضل ترین ایمان ہے. صحیح حدیث ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ پوچھا صحابہ سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ ہونا ہی چاہیے. عرش کو وہ تھامے ہوئے ہیں، ہمیں تو عرش کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے. جنت دوزخ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، ہم بغیر دیکھے اس کو کہ ہے. لیکن ملائکہ جو جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو جہنم کے عذاب کو بڑھانے اور جہنم کے عذاب کے سارے نظام پر مسلط ہیں، وہ ملائکہ جو ہر وقت رکوع میں یا سجدے میں یا قومے میں یا قاعدے میں یا جلسے میں ہیں، جو سارے غیبی نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے مقرب مخلوق ملائکہ ہیں. فرمایا ان کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ اور ان کا ایسا ایمان ہونے کیا کمال ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کیونکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے سوچ کر عرض کیا کہ پھر تو ایسا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو کہ ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں. پھر بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، سارا نظام انہوں نے دیکھا. ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی ہے. آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ کیا کمال ہے اس میں؟ انہوں نے سارا غیبی نظام دیکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آپ کے بعد ہم رہ گئے. صحابہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے. فرمایا کیوں؟ صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول دیکھ رہے ہیں غزوات میں، اور پھر میں تمہارے درمیان میں ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں. تم مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے وحی بھی آتے ہوئے، مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے غیبی مددوں کے آتے ہوئے، تمہارا ایمان ایسے کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، دیکھو سوچنے کی بات ہے. ملائکہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے دنیا میں اور مجھے بغیر دیکھے صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر میرے دین میں داخل ہوں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ انہوں نے غیبی مددیں اور معجزات دیکھے ہیں، افضل ترین ایمان ان کا ہوگا. اللہ اکبر. پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جملہ آیا کہاں سے؟ حضرت مولانا صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا اصل میں ایک حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم،
وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے جبکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہوگا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وحی اترتی ہے۔ صحابہ نے پھر جو ہے اپنی طرف اشارہ کیا کہ پھر یا رسول اللہ ہم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میں رہتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعد یجدون صحفا فیها کتاب یؤمنون بما فیها، کہ میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ صرف ورقوں پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے اور نمبر ہے اس کا 584۔ یہ تو ہوئی ایک حدیث، اور دوسری حدیث جو ہے ایک اور ہے، یہ جو ہے مجمع الزوائد کے اندر ہے، اس میں بھی یہی ہے عن عمر اخبرون بعظم الخلق عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ قالوا الملائکۃ قال وما يمنعهم ما قربهم من ربهم بل غیرهم قالوا الانبیاء قال وما يمنعهم والوحي ينزل عليهم بل غيرهم قالوا فأخبرنا يا رسول الله قال قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني يجدون الورق المعلق فيؤمنون به أولئك أعظم الخلق عند الله منزلة أو أعظم الخلق إيمانا عند الله يوم القيامة۔ وہاں پہ تو صرف قابل رشک ایمان کی بات تھی پہلے حدیث میں، اس حدیث میں تو اعظم الخلق ایمانا، کس مخلوق کا ایمان، کون سی مخلوق بڑی ہوگی ایمان کا اعتبار سے اللہ کے پاس قیامت کے دن، یہ سوال ہے۔ تو اس میں صحابہ وہی جواب دے رہے ہیں جو کہ پہلی حدیث میں کہ پہلے فرشتوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو خدا کی بارگاہ میں رہتے ہیں ہر ٹائم، کسی اور کا بتاؤ تو انبیاء علیہ السلام کا بتایا، فرمایا ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ہے ایسی قوم آئے گی، تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن جو ہے وہ کتاب کے چند ورقے دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا ایمان جو ہے سب سے قابل رشک ہے اور معتمد ہے۔ اسی طرح کی حدیث جو ہے جناب مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح کی حدیث البحر الزخار کے اندر بھی موجود ہے، اس میں بھی یہی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال نازکی صاحب نے یہ جو اعتراض کی ہے حسد، بغض اور عناد کی بنا پر کی ہے، اور جو ہے جو حضرات اس آڈیو کو پھیلا رہے ہیں بے مطلب، اور حضرت مولانا سعد صاحب کی ویڈیو کلپ کو پھیلا رہے ہیں اور نیچے نازکی صاحب کے اس اعتراض کو ہر جگہ پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، تو ان سے میں درخواست کروں گا اللہ کے واسطے امت میں اس طرح کے انتشار سے باز آ جائیں اور ان حدیثوں پر غور کریں، حسد، ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دیں، کیونکہ آج کل شورائیوں کا حال بالکل بریلویوں والا ہو چکا ہے، ساروں کا نہیں ہے لیکن اکثر کا حال یہی ہو چکا ہے کہ جیسے بریلوی علماء دیوبند پر گستاخی رسول کا الزام لگاتے ہیں، ہزاروں علماء دیوبند نے کتابیں لکھ دی اس کی رد میں اپنی صفائی پیش کر دی ہے، لیکن بریلوی پھر بھی وہی پرانی گھسی گھسائی باتیں لا کے امت کے اندر نفرت کا زہر بھر رہے ہیں، زہر، اور امت کے اندر نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ یہی حال شورائیوں کا ہو گیا ہے، امت کو آپس میں لڑوانے کے لیے اور ایک دوسرے سے بدزن کرنے کے لیے ان کا بھی اب یہی حال ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے ہزاروں مرتبہ رجوع کر لیا اور جو ہے یہ کسی نہ کسی بات کی طاق میں رہتے ہیں، کب موقع ملے بس اس کو اٹھا کے جو ہے فوراً اعتراض کر ڈالتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے امت میں انتشار کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ پیشکش مفتی محمد محبوب عالم مظاہری، خادم مدرسہ دارالعلوم محمدی دیوپورہ شوقیان، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔